بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بار پھر سپریم کورٹ میں کافی ہنگامہ خیزی دیکھنے میں آئی کہ مختلف کیسز زیر سماعت تھے، لیکن تحریک انصاف اور عمران خان کے وکیل شعیب شاہین صاحب ان کی تاریخی چھترول ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت کے دوران سیاسی ڈائیلاگ بازی کرنے پر عمران خان کے وکیل کی ایسی تاریخی چھترول کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے بھاگ گئے اور سوالات کے جوابات ان کے پاس تھے ہی نہیں، لیکن اس کے بعد پھر عدالت ان کو ڈھونڈتی رہی اور وہ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ مستقبل کی جو ہماری راہیں ہیں ان کو متعین کرے گا۔ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے کہ یا کہ پھر سہولت کاری کے تحت ہونے والے فیصلوں نے ہی پاکستان پہ مسلط رہنا ہے، یہ فیصلہ کن گھڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف اور دیگر جو بڑے سیاسی رہنما ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک کی قسمت بھی جو ہے وہ چپکی ہوئی ہے، وہ ساتھ ہی ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہے وہ میدان سے آؤٹ ہو گئے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ پھر کون ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ اگر گلیاں سنجیاں ہوگی نا تو پھر مرزا یار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے۔ تو لیکن ان معاملات پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ بات کر لیں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان پہ، کیونکہ بلے کا نشان ابھی تک جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کوئی واضح نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ڈٹا ہوا ہے بھائی۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو چیلنج کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے خلاف سپریم کورٹ سے سخت ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنک ہیں۔ تو بلے کے نشان کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس پر پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ایک حکم جاری کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کو منظور کر لیا تھا اور انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم کر دیا تھا۔ تو اس فیصلے کے خلاف اب الیکشن کمیشن باضابطہ طور پہ پشاور ہائی کورٹ جا چکا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے، جو کہ جسٹس اعجاز پر مشتمل یہ بینچ تھا، اس نے جسٹس اعجاز خان انہوں نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی یہ جو درخواست ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سنگل بینچ نے، جو کہ جسٹس کامران حیات میاں خیل پر مشتمل تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر فیصلہ کیا۔ اور حالانکہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کے جو لا آفیسرز ہیں ان کو سنا گیا، وہ الیکشن کمیشن کی نمائندگی نہیں کرتے، تو ان کو سن کے فیصلہ کیا جانا جو ہے وہ مطلب قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں گیا، تو لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ استدعا رکھی گئی کہ اس فیصلے کو 2 رکنی بینچ کی سماعت تک یا اس فیصلے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے، چونکہ 2 رکنی بینچ نے 9 جنوری کو سماعت کرنی ہے۔ تو اس معاملے پہ آج جسٹس اعجاز خان پر مشتمل جو سنگل بینچ تھا اس نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا، اور الیکشن کمیشن نے جو سنگل بینچ کے سامنے استدعا رکھی، انہوں نے کہا کہ جی جسٹس کامران حیات میاں خیل صاحب نے جو فیصلہ دیا یہ انٹرم ریلیف نہیں ہو سکتا، یہ تو مکمل انہوں نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ اب پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا انٹرا پارٹی سے متعلق اور بلے سے متعلق وہ تو ختم کر دیا، تو لہٰذا ڈویژن بینچ کے بیٹھنے تک اس کو بحال کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کل کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور دوسرا، اسی کیس سے متعلقہ ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت تھا، جس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی۔ اچھا، یہ بھی جسٹس کامران حیات میاں خیل صاحب کا فیصلہ تھا، جس میں انہوں نے جو ریٹرننگ افسر ہیں PK 91 کے، ان کو معطل کرنے کا ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس ریٹرننگ افسر صاحب کی معطلی کے بعد وہاں پہ عملاً اس حلقے میں الیکشن پروسیس جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ اب جب کہ آج
الیکشن کمیشن کی طرف سے وہاں پہ ریوائز جو ہے وہ اپنا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس میں امیدواروں کی جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے وہ اب دوبارہ سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن پولنگ اس حلقے میں بھی ملک بھر کی طرح 8 فروری کو ہی ہوگی۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہاں پہ جو آج اس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بالکل اسی طرح کے ریمارکس ہیں جس طرح کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا جو فیصلہ تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سنگل بینچ کا فیصلہ بھی تحریک انصاف کی درخواست پہ تھا، جس میں ریٹرننگ افسران کی تقرری کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کل عدم قرار دیا گیا تھا۔ اچھا، وہ جو فیصلہ تھا نا، اس پر بھی ٹیکنیکلی طور پہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جناب کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 199 کے تحت اس کی جوریڈکشن جو ہے وہ پورا ملک نہیں ہو سکتا، اس کا متعلقہ صوبہ تو ہو سکتا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا فیصلہ وہ نہیں کر سکتی جس کا اثر پورے ملک پہ پڑے۔ تو یہ جو انٹرا پارٹی کے متعلق فیصلہ تھا نا سنگل بینچ کا پشاور ہائی کورٹ کا، اس میں بھی الیکشن کمیشن نے یہی موقف اختیار کر رکھا ہے، اور اس معاملے پہ بھی عدالت کے سامنے جو ہے کہ جی ہائی کورٹ یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ تھا جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی والا، اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اس پر جو فیصلہ دیا گیا، ریمارکس سامنے آئے تھے۔ اب وہ کیس ظاہر سپریم کورٹ میں آئے گا، عمیر نیازی صاحب جو کہ درخواست گزار تھے ان کو شوکاز دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد جب وہ پیش ہوں گے کیا فردر کارروائی بڑھتی ہے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے پر بھی آج سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لگتا ہے کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں، کیونکہ جب آپ کوئی ایسا فیصلہ دیں گے جس سے الیکشن پروسیس رک جائے گا تو پھر ایسا تاثر تو لیا جائے گا۔ اور عدالت نے اس پہ ایک تو جو فیصلہ تھا سنگل بینچ کا پشاور ہائی کورٹ کا اس کو کل عدم قرار دے دیا ہے، روک دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا ظاہر ہے وہ جو آر او کی تقرری کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بحال ہو چکا نا، وہ آر او صاحب جو ہے وہ قانون کے مطابق اپنا کام کریں گے۔ لیکن معاملہ چلا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گیا ہے، اور اب دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اسی طرح کا فیصلہ، اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سنگل بینچ کا فیصلہ۔ اب ان پہ سپریم کورٹ آف پاکستان حتمی طور پہ کیا آرڈر جاری کرتی ہے، لیکن عدالت نے یہ جو آبزرو کی ہے نا دونوں فیصلوں سے جو اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ آج بھی الیکشن کو روکنے کے حوالے سے کوئی کارروائیاں، کوئی اقدامات، کوئی سہولت کاری کچھ نہ کچھ چل ضرور رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان 8 فروری کے فیصلے پہ مکمل طور پہ پہرا دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ پہرا کب تک چلتا ہے، چونکہ میرا خیال ہے کہ 8 فروری تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، چونکہ ابھی تک جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، چونکہ وہ گہما گہمی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ ایک سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ پہلے جب الیکشن ہوتے تھے نا تو الیکشن سے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی گہما گہمی شروع ہو جاتی تھی حلقوں میں، لیکن ابھی وہ ویسی گہما گہمی نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی سردی کا ایشو ہو، لیکن اس سے پہلے بھی سردیوں میں انتخابات ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ جو شکوک و شبہات ہیں نا یہ بھائی آج کے دن تک موجود ضرور ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے اس فیصلے پہ قائم و دائم ہیں اور اس کی پہرے داری وہ کر رہے ہیں، وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی اسی سپورٹ کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جناب الیکشن تو ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی الیکشن کے حوالے سے ایک اور کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس ہے جس کی آج سماعت بھی ہوئی، وہ آرٹیکل 62(1)(f) کا کیس ہے جس میں تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے۔ اب کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ یہ نواز شریف کے لیے سارا کیس جو ہے وہ پٹ کیا جا رہا ہے، تو بھائی اس میں خالی نواز شریف نہیں، ترین صاحب کا بھی اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا بھی مستقبل اسی سے منسلک ہے، اس کے علاوہ فیصل واڈا اور باقی لوگ مختلف جن لوگوں کے خلاف آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت فیصلے ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ تاحیات نااہلی کی زد میں آ جائیں گے۔ تو لہٰذا عدالت نے آج جو سماعت ہوئی، 7 رکنی بینچ نے اس پہ جو سماعت کی، طویل سماعت تھی، اور اس میں اٹارنی جنرل سمیت 4 جو ایڈوکیٹ جنرل صاحبان ہیں انہوں نے اور مختلف درخواست گزار اور مختلف جو عدالت میں وکیل پیش ہوئے ان میں میجورٹی نے یہ جو اپنا تاحیات نااہلی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے
اس کے خلاف اپنی رائے دی۔ ان کا خیال ہے کہ جناب یہ نااہلی جو ہے تاحیات نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ایکٹ کے مطابق 5 سال نااہلی جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں عدالت کی طرف سے آج جو وہ ایک چیز، ایک ذہن جو سامنے آیا ہے، ججز نے جس طرح کے سوال اٹھائے ہیں، وہ بھی لگ یہ رہا ہے کہ عدالت بھی سمجھتی ہے کہ جو اسمبلی نے، منتخب اسمبلی نے الیکشن ایکٹ کے ذریعے جو قانون سازی کی ہے، عدالت اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) کا، اس میں جو مین بنیادی نقطہ تھا وہ تھا صادق اور امین کا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو بندہ سچا اور ایماندار نہیں ہے تو لہٰذا وہ پارلیمان کا ممبر ہونے کا اور کسی بھی پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کا جو ہے وہ اہل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس کی نااہلی جو ہے وہ جب تک عدالت کا فیصلہ رہے گا تب تک وہ برقرار رہے گی، یعنی کہ اس کی میعاد پھر تاحیات ہوگی نا، کہ اگر کبھی بھی عدالت کا فیصلہ ریوائز نہیں ہوگا تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہوگا۔ لیکن آج عدالت کی طرف سے اور چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ صادق اور امین کے الفاظ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کسی فرد کے لیے تو یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے کہا جی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا میں بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میرا کردار جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور مجھ پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت نے یہ جو ضیاء دور کا یہ قانون ہے، یہ عامر کے دور کا یہ جو قانون ہے، اس کے خلاف ججز کا مائنڈ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھائے اور چیف صاحب نے سوال اٹھائے، دیگر جو فاضل ججز تھے انہوں نے جس طرح کے سوال اٹھائے، تو وہ بتا رہا ہے، وہ اشارے مل رہے ہیں کہ سر یہ جو عامر کا قانون ہے نا، اب اس کی خیر نہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے یہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ دیا، یعنی کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا، ثاقب نثار صاحب اس بینچ کو پریزائڈ کر رہے تھے، 5 رکنی بینچ کو، اور یہ فیصلہ 5 رکنی بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ پڑھ کے سنایا تھا۔ تو یہ فیصلے کی بھی خیر نہیں ہے، اور ان ججز نے، آپ کو یاد ہے نا کہ ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، تو یہ ریمارکس جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب عدالت وہ والا داغ بھی دھو دے گی کہ ایک شخص کو عدالت نے اپنے فیصلے میں سرٹیفائڈ صادق اور امین قرار دیا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ حالات چینج ہونے جا رہے ہیں عدالت کی طرف سے۔ اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس جو ہے وہ پٹ کیا گیا، اسی طرح عدالت نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختلف کیسز میں کہا جی ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے مراد کہ ماضی میں سپریم کورٹ نے آمروں کو تحفظ دیا یا کہ انہوں نے آئین میں ترمیم کا اگر جب کسی کو حق دیا تو انہوں نے وہ ساری باتیں تسلیم کی، تو لہٰذا جناب یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں تونے تو بجان گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی جو اگلی سماعت جمعرات 4 جنوری کو ہے، ممکنہ طور پہ بس تو 10 جنوری تک اس کا فیصلہ آنا ہے، چونکہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی اور اپیلوں کا معاملہ جب تک کمپلیٹ ہوگا اس کے دوران ہی یہ سارا فیصلہ کر لیا جائے، تاکہ آئندہ انتخابات میں امیدواران کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت ہو سکے کہ کون الیکشن لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا۔ تو لہٰذا آئندہ سماعت پہ ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی بڑا فیصلہ آ جائے اور پھر آئندہ سماعت میں 48 گھنٹے باقی ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جناب اگلے 48 گھنٹے کے بعد ایک بڑا فیصلہ اور تاریخی فیصلہ جو ہے وہ آنے جا رہا ہے۔ اور جناب اب بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں جو تحریک انصاف کے وکیل کی چترول ہوئی ہے۔ شعیب شاہین صاحب جو کہ عمران خان کے ترجمان بھی ہیں اور تحریک انصاف کے وہ اہم جو اس وقت رہنما ہیں ان میں بھی شامل ہے، چونکہ ویسے تو تحریک انصاف وکلا کے ہی وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس جا چکی ہے، اب وہی اس کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام وکلا جو ہیں جب سے تحریک انصاف کی ذمہ داری ان کے پاس آئی ہے نا، تو یہ آئین اور قانون سے زیادہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو اب میرا خیال ہے بھول جاتے ہیں نا۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کو عادت ہے تمام کو بندیال صاحب کی، کہ ظاہر ہے بندیال صاحب کی کورٹ میں جاتے تھے، وہاں پہ آئین اور قانون کی بات کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سیاسی باتیں کی اور آپ نے جناب وہ سامنے والا بھی خوش اور آپ بھی خوش، اور جب مرشد کی باتیں ہوں تو تمام جو چاہنے والے ہیں وہ خوشی ہوتے ہیں نا، تو فیصلہ بس ہو جاتا تھا۔
لیکن انہوں نے آج یہ جو گمشدہ افراد ہیں، یہ سیاسی گمشدہ معاملات اور دیگر گمشدہ کے معاملات کے حوالے سے یہ اعتزاز احسن صاحب کی ایک درخواست تھی، اس کی سماعت ہوئی اور شعیب شہین صاحب اس میں پیش ہوئے۔ تو عدالت کی طرف سے ان سے بارہا یہ کہا گیا کہ جی آپ آئین اور قانون کے مطابق مطلب آپ ایسی بات کریں، سیاسی نہ کریں، کیونکہ یہ گھوم گھما کے بات لے آتے تھے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، جنہیں جو کہ خود گئے یا کوئی لاپتہ کر گیا یا جیسے بھی گئے، تو یہ اس پہ گھوم گھما کے آ جاتے تھے، تو جس پر انہیں کئی بار اور پھر ایک موقع پہ تو چیف صاحب نے انہیں کہا کہ جناب آپ یہاں پہ سیاسی ڈائلاگ بازی نہ کریں، آپ آئین اور قانون کی بات کریں۔ تو آئین اور قانون کی بات ان کے پاس تھی نہیں، ایک ہی جماعت اور ایک ہی جماعت کے لوگ۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید، صداقت عباسی اور یہ مختلف لوگ جو ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، فروخ حبیب کا، تو یہ جو لوگ ہیں کیا یہ با اثر لوگ نہیں ہیں؟ یہ خود بھی عدالت میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، عدالت کی طرف سے یہ کہنا کہ جی خود بھی آ سکتے ہیں، لیکن میں نے ابھی وہ دیکھ رہا تھا تحریک انصاف والوں کے مختلف گروپس، اچھا اس میں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاپتہ لوگوں کے بارے میں چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود آ جائیں۔ او بھائی، یہ سارے لوگ تو منظر یہاں پہ موجود ہیں اپنے گھروں میں، آئیں آ کے بتائیں ان کو کس نے اٹھایا تھا، تو آنا چاہیے نا، اچھی بات ہے۔ تو یہ با اثر لوگ ہیں نا، یہ اپنے وکلا کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، یہ کون سے ماڑے ماتڑ دوڑیں گے، یہ آ سکتے ہیں، آ کے اپنا کام جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ لیکن چونکہ شعیب شہین صاحب جو ہیں وہ عدالت میں بار بار سیاسی رنگ دینے کی معاملے کو کوشش کر رہے تھے، اور یہ جو لاپتہ مسنگ پرسن کا کیس اس کو خراب بنیادی طور پہ کیا جا رہا تھا، تو لہٰذا فاضل ججز نے انہیں بارہا منع کیا کہ یہ بڑا اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ ہے، آپ اس کو سیاسی رنگ دے کے خراب نہ کریں، منطقی انجام تک پہنچنے دیں۔ کیونکہ لاپتہ افراد کے حوالے سے آمنہ جنجوہ صاحبہ نے وہ جو بات کرتی ہیں وہ سب کے لیے کرتی ہیں، وہ کسی ایک فریق، ایک پارٹی کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتی۔ ہم ان کی بات سنیں گے اور آپ سیاسی بات نہ کریں، اور ڈائلاگ بازی جو ہے وہ یہاں سے بند کریں۔ جب ان کو جھاڑا گیا اور ان کو پھر جب پوچھا گیا کہ جی یہ جو مسنگ پرسن کے حوالے سے جو قانون تھا وہ سینٹ میں گم ہوا، آپ ہی بتا رہے ہیں، تو کس کی حکومت تھی، یا یہ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ تو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب ہیں، اور صادق سنجرانی صاحب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا جی پھر اپنے انہی کے خلاف جو ہے وہ آپ کہتے تو آپ ان کو فری کیوں نہیں بناتے، ان کو بنائیں۔ اور اگر آپ مسنگ پرسنز کی یہ سیاسی انتقام کی کارروائی کہتے ہیں تو پھر آپ مطیع اللہ جان اور اسد طور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی کیس لے کے آئے نا، وہ کن کے دور میں ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا تھا؟ تو وہ ان کو جب بتایا گیا کہ ظاہر ہے یہ وہ عمران خان کی دور حکومت تھا، تو یہ جب سوال عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے تو شعیب شہین صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ہر سوال پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جناب ان پر جو ہے نا وہ ان کی لتر پریڈ کی جا رہی ہے، سوال نہیں کیے جا رہے بلکہ ان کو مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور اس کیس کی سماعت کے بعد شعیب شہین صاحب عدالت میں نہیں بیٹھے بلکہ رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے، کیونکہ جب اس کیس کے بعد 7 رکنی بینچ بیٹھا اس میں بھی چیف صاحب نے کہا کہ چونکہ ظاہر ہے یہ تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، شعیب شہین صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں تو ان کو بلا لیں، تو پتہ چلا جی شعیب صاحب تو عدالت میں موجود ہی نہیں ہے، ایک بندے دی انی بستی کی جائے تو پھر وہ عدالت میں کیوں بیٹھے گا؟ تو شعیب شہین صاحب جو ہیں وہ عدالت سے اپنی وہ عزت کروانے کے بعد جو ہے وہاں سے رفو چکر ہو گئے، اور اب مسنگ پرسن کے معاملے پر بھی تحریک انصاف کو سیاست کرنے کا جو شوق تھا نا وہ مہنگا پڑا ہے، بلکہ عزت گنوا کے بیٹھے ہیں، اور اب عدالت میں بھی اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔